لیکن سے تقریب واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس عبقری شخصیت کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، میری مراد حضور پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث اعظم سید سرکار عبدالستار میاں باپو قادری الجیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، اور ایک ولی کامل کے عرس کے موقع پر جو ہر سال کی طرح ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں، اس کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے وہ زمین پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کی اصلاح فرمائی، بعد وصال بھی ان کا روحانی فیضان آج بھی جاری ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو یہاں اکٹھا کر کے اپنے روحانی فیضان کے ذریعے علماء اور سادات کے بیان کے ذریعے وہ آج بھی قبر میں رہتے ہوئے بھی ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک ان اولیاء کرام کا یہ دستور رہے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے انہی روحانی صوفیاء، انہی روحانی اولیاء، انہی اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کے درمیان ایک خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، اب میرے بعد جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب کوئی مائی کا لال نبی بن کر اس فرش گتی پر نہیں آ سکتا، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اب صبح قیامت تک ساری امت جو ہوگی وہ میرے ہی اس ہدایت کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارے گی، قرآن کے اصول پر، قرآن کے قوانین پر، قرآن کے ضابطے پر اور قرآن کے عطا کردہ اصول کے مطابق اپنی زندگی کے دن رات بتائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ خطبہ سن کر صحابہ کے دل میں خیال آیا اور وہ سوال کی شکل اختیار کر گیا، عرض کیا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جب بھی پیغمبر کی ضرورت پڑی، جب بھی امت گمراہ ہوئی، جب بھی امت راستہ بھولی، جب بھی سیدھی راہ سے بھٹکنے کی کوشش کی، جب بھی حالات نے تبدیلی لی اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان راستہ بھولتا گیا، اللہ نے کوئی ایک پیغمبر بھیجا، کبھی اللہ نے آدم بھیجا، کبھی شیس بھیجا، کبھی نوح بھیجا، کبھی یوسف بھیجا، کبھی یعقوب بھیجا، کبھی ہود بھیجا، کبھی لوط بھیجا، کبھی ابراہیم بھیجا، کبھی اسماعیل بھیجا، کبھی موسیٰ بھیجا اور عیسیٰ بھیجا۔ یا رسول اللہ، اب آپ کے بعد کو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن کیا یہ امت گمراہ نہیں ہوگی؟ کیا یہ امت راستہ نہیں بھولے گی؟ کیا یہ سیدھے راستے سے ہٹے گے نہیں؟ قربان جائیں، نبی آخر الزمان ارشاد فرمایا، کہا ہاں ہاں ایسا ہو سکتا ہے، حالات بدلیں گے، شیطان گمراہ کرے گا، لوگ راستہ بھولیں گے۔ کہا یا رسول اللہ، جب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، امت کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا کون؟ حضور نے فرمایا، میرے یارو، نبوت کا دروازہ تو بند رہے گا، ولایت کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا، اور میری امت کے اولیاء وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ اور کائنات نے یہ منظر دیکھا
آج بھی دنیا میں ہندوستان کا چپا چپا یا معین الدین حسن کا نعرہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ ایک شہزادہ مولا علی کا کیا آیا ہماری زبانوں اور قلوب کے اندر کلمے کی محبت پیدا کر کے چلا گیا۔ آج بھی دنیا بغداد کو سو دور ہیں لیکن یا غوث المدد کا نعرہ صرف اس لیے لگتا ہے کہ آج بھی ہندوستان کے کسی خطے میں نہیں، کائنات کے کسی خطے میں، سمندر کی تہوں کے اندر بھی جب قادری مرید غوث پاک کا نعرہ لگاتا ہے، وہ بغداد کا شہنشاہ جیتے جی جو اعلان کر کے گیا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے پکارے گا، عبد القادر جیلانی اس کی مدد کرے گا۔ جو جیتے جی مدد کرتے تھے آج بعد وصال بھی وہ ایسے ہی مدد فرماتے ہیں جیسے ظاہری زندگی میں مدد فرماتے تھے۔ تو یہ روحانی کنیکشن پوری دنیا میں باور کرایا گیا، اور آج کی دنیا اور آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ مادی طاقت کو مان رہے ہیں، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے مادی طاقتیں جہاں ہینچ کر جاتی ہیں اور جہاں ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا وہیں کہیں زاہد میاں کی مٹی کام کرنے لگتی ہے، وہاں کہیں عبدالستار میاں کا ایک دم اور ان کی ایک نظر کام کرنے لگتی ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہاں سے ولایتوں کی ابتدائیں ہوتی ہے۔ اور یہ عرس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے عرس میں یہ بلا کر ہماری اور آپ کی زندگی کا اصلاح کرنا ان کا مقصد ہے۔ ایک بہت پرانی شخصیت گزری ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، میں ان کے حوالے سے الاشرف نام کا ایک ماہنامہ نکلتا ہے، اس میں ان کے خلیفہ کا یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف 70 مرید بنائے۔ یہ دیکھیے ہمارے خصوصی مہمان راجکوٹ کی سرزمین سے سیدی سرکار شاکر باپو تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم۔ ماشاءاللہ ہمارے خصوصی مہمان مداح رسول کی شکل میں اسٹیج پر شاکر باپو جلوہ فگن ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ ان کی سریلی آواز سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اور ایک بات کی میں وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو اور ہم کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے کہ عرس کے جو خصوصی خطیب تھے شہزادہ حضور رئیس ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد جامی اشرف صاحب اشرف الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، وہ کسی سبب سے تشریف نہ لا سکے، اس لیے جو بھی احباب ان کی نیت سے آئے ہیں ان تک یہ بات میرا پہنچانا ضروری تھا کہ بہت کوشش کی گئی کہ وہ کسی طرح یہاں پہنچ سکیں، لیکن ایک ٹرین چھوٹنے کی وجہ سے ان کے یہاں حاضری نہیں ہو سکی، اس لیے جلسہ گاہ والوں کی طرف سے خاص کر کے خانوادہ زاہد میاں باوا کی طرف سے میں آپ کے سامنے معذرت خواہ ہوں کہ ہم ان کو یہاں تک پہنچا نہیں سکے، لیکن گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ العزیز یقیناً ان کی حاضری ہمارے لیے ایک لائق تعریف بھی ہوتی اور لائق تقلید بھی ہوتی، لیکن انشاءاللہ یہ کرسی خطابت خالی نہیں رہے گی، بلکہ حضور غوث پاک کا ایک شہزادہ کرسی پر بیٹھ کر ہمارے سامنے خطاب فرمائے گا، اور ان کی تقریر بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ میری مراد شہزادہ غوث اعظم حضور پیر طریقت سیدی سرکار سید محمد ظہیر الدین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، جن کو اللہ رب العزت نے ایک بہترین خطاب کا ملکہ دیا ہے۔ ایک زمانہ ہو گیا بہت کم خطاب کرتے ہیں، لیکن گھر کی بات ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہی انشاءاللہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کا مشن زندہ رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضور والا بھی اسٹیج پر جلوہ بار ہوں گے اور ہم ان کے خصوصی خطاب سے انشاءاللہ بہرہ ور ہوں گے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان اولیاء کرام کے جیتے جی بھی اور ان کے بعد وصال بھی ان کا پیغام جو ملتا ہے نا وہ یہ ہے۔ حضرت قطب الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑی عبقری شخصیت گزری ہے، خانوادہ اہل بیت اطہار کے ایک نمائندہ ستارے ہیں جن کا پوری دنیا لیول پہ ایک چرچا ہے اور قطب المدار کے نام سے بڑے مشہور ہیں، اور آج بھی دنیا ان کی ذات سے بڑی وابستہ ہے۔ لیکن میں جو ان کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ان کے ایک مرید خاص تھے، ان کو جب دین کی تبلیغ کے لیے قریب کے علاقے میں بھیجا گیا، انہوں نے 70 مرید بنائے اور ان 70 کو خاص کر کے اس کے بعد پھر مرید بنانا بند کر دیا، اور ان 70 کو اتنا پرکھا اتنا پرکھا اتنا پرکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ مٹی میں سے سونا بنا دیا ہو۔ یعنی یہ اللہ والوں کی شان رہی ہے،
جب ان کو بالکل پرکھ لیا اور باقاعدہ وہ سچے اور پکے مطلب مرید اور طالب ہو گئے تو انہوں نے آخری وصیت کی، کان قریب میرا دنیا سے کنارہ ہوگا، اب میں کوئی مرید بنانے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ مرید کا سلسلہ آگے بڑھانے کی، لیکن میرے جانے کے بعد ایک وصیت ہے۔ کہا وہ وصیت کیا ہے؟ کہا وہ وصیت یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں غسل دے دو، کفن دے دو، جنازہ تیار کر لینا اور نماز جنازہ اس جگہ پڑھنا جہاں میرا جنازہ رک جائے، یعنی لے کر چلتے رہنا۔ انہوں نے ایک زمانے تک تقریباً 12 سال تک وہ 70 مرید جنازہ لے کر چلے۔ پتہ یہ چلا معاذ اللہ وہ لوگ غلط فہمی میں جو کہتے ہیں ولی مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، 12 سال تک کفن دوش ہو کر وہ جنازہ چلاتے رہے، اور ایک ایریے میں جانے کے بعد ایک ندی کے کنارے پر جہاں ایک بہت بڑا مطلب بت پرستی کا ایک اڈا تھا، وہاں جا کر وہ رکے اور وہاں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے جنازہ اٹھانا چاہنا تو وہ 70 مرید کہتے ہیں کہ پھر وہ جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ اس بت گدے کے پجاری آ گئے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، اس لیے کہ یہاں کی جو ملکہ ہے نا وہ مسلمانوں کی دشمن ہے، اگر وہ یہاں آ گئی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے یہ دشمنی کی بڑاس نکال دے گی، اس لیے آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جانا تو چاہتے ہیں لیکن یہ جنازہ اٹھ نہیں رہا۔ ان پنڈتوں نے سنانا تو کہا کہ ایسا کب ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسی طاقت ملتی ہے؟ کہا تم نے سنی تو نہیں ہوگی، یہ نظروں کے سامنے ہے کہ مرنے کے بعد بھی ویسے ہی طاقت رہتی ہے۔ جب انہوں نے خود اٹھایا نہیں اٹھا، یہاں تک کہ ان کے جتنے بھی شیشے آئے تھے ان ساروں نے طاقت لگا لی، جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور جیسے ہی سورج غروب ہوا وہ ساری طاقتیں آزما لی، لیکن ان طاقتوں کے آزمانے کے باوجود بھی جنازہ ادھر سے ادھر نہ ہو سکا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، انہوں نے جانور یعنی ہاتھی کی طاقت بھی لگا دی، اونٹوں اور گھوڑوں کی طاقت بھی لگا لی، لیکن ساری طاقتیں ایک ولی کے جنازے کے سامنے نیچی نظر ہونے لگی۔ سب طرف سے وہ حربے استعمال کر لیے گئے۔ اس کے بعد قدرت نے اس ملکہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، کہا جب اللہ کا ولی مرنے کے بعد اتنا طاقتور ہے تو زندگی میں کتنی بڑی طاقت کا مالک ہوگا۔ اس نے اسی وقت اس جنازے کی کرامت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور اس مندر کو مسجد میں تبدیل کیا، اور اللہ کا کرنا یہ کہ جتنے بھی لوگ ساتھ میں آئے تھے نا سب اس 70 مریدوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان رہی ہے کہ ہر زمانے میں انہوں نے یہ دین کی خدمت کی ہے۔ آج بھی الحمدللہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے انہی نفوس قدسیہ کے حوالے سے فرمائے تھے، جس علاقے میں ہم اور آپ جمع ہیں جسے ہم سید واڑہ کہتے ہیں، ان سیدوں کا مشن یہ ہے کہ رسول اللہ نے امت کی نگہبانی کے لیے سیدوں کا دامن تھامنے کا حکم دیا، ساتھ میں قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونے کا حکم دیا۔ کہا یا رسول اللہ جب یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے ہاتھ سے پکڑے رکھیں گے فائدہ کیا ملے گا؟ کہا گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، اللہ تمہیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر قائم اور دائم رکھے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے ان نفوس قدسیہ سے وابستہ رہیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اگر اپنی زندگی کے ایام گزارے تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ جیسے دنیا میں وہ عزت دلا سکتے ہیں انشاءاللہ میدان محشر میں بھی عزت کے تاج سے سرفراز فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ سے ہمیں اور آپ کو سب کو وابستہ رکھیں۔